السلام علیکم دوستو، 60 کی دہائی میں ایک امریکی ریاضی داں اور ماہر ماحولیات ایڈورڈ لارنس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ دنیا میں تتلی کے پروں کی نہایت معمولی حرکت بھی کرۂ ارض پر کسی طوفان کا پیش خیمہ بن سکتی ہے۔ اسے اس نے بٹر فلائی ایفیکٹ کا نام دیا۔ ہے نا حیرت کی بات؟ جی جناب، یہ تھیوری بتاتی ہے کہ بظاہر بہت ہی چھوٹا دکھائی دینے والا عمل آگے چل کر بہت ہی بڑا نتیجہ دے سکتا ہے۔ اگر ہم لہروں کی مثال لیں تو ہمیں بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ آپ کو معلوم ہے کہ لہریں ایک ساتھ اٹھتی اور آگے بڑھتی ہیں۔ جب ایک لہر میں معمولی سی تبدیلی ہوتی ہے تو اس معمولی سی تبدیلی کا اثر دیگر تمام لہروں پر بھی ہوتا ہے، اور بظاہر ایک چھوٹی لہری تبدیلی آگے چل کر بہت بڑی تبدیلی کا ذریعہ بن سکتی ہے، جو طوفان یا ٹورنیڈو کی شکل میں ہو سکتی ہے۔ اس طوفان کا آغاز تتلی کے پروں کی حرکت سے بھی ہو سکتا ہے۔ ایڈورڈ چونکہ ایک ریاضی داں اور ماہر ماحولیات تھا، اس نے اس نظریے کو کمپیوٹر ماڈل کے ذریعے موسمی پیشن گوئی کے لیے استعمال کیا۔ اس نے ہوا کے دباؤ، رفتار، درجہ حرارت اور رطوبت جیسے عوامل کے تخمینے کے بعد جو موسمی پیشن گوئی کی وہ اگلے 2-2.5 ماہ میں پوری ہو گئی۔ یوں بٹر فلائی ایفیکٹ کو بہت شہرت ملی۔ آپ یہاں پوچھ سکتے ہیں کہ روزانہ ہر وقت لاتعداد تتلیاں باغوں میں پھولوں پر اڑتی پھرتی ہیں، تو اس نظریے کے تحت تو دنیا میں اب تک بہت تباہی آ جانی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یقیناً بات یہ ہے کہ بٹر فلائی ایفیکٹ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بعض اوقات بہت ہی معمولی سا واقعہ یا عامل انسانی زندگی میں نہایت غیر معمولی اثرات و نتائج کا پیش خیمہ بن سکتا ہے۔ کیسے؟ آئیے تاریخ کی چند مثالیں لیتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم نہ ہوتی اور نہ جرمنی میں ہٹلر جیسا جابر حکمراں آتا اور نہ 60 لاکھ سے زائد انسان ہلاک ہوتے اگر پہلی جنگ عظیم کے دوران ایک برطانوی فوجی ہنری ٹینڈی ہٹلر کو چھوڑنے کی بجائے اسے مار دیتا۔ ہوا یوں کہ 1918 میں جب پہلی جنگ عظیم چل رہی تھی، فرانس کے ایک گاؤں میں برطانوی فوجی ہنری ٹینڈی ہٹلر سے آ ٹکرایا۔ ہٹلر اس زمانے میں جرمن فوج کا ایک عام سپاہی تھا اور زخمی بھی تھا۔ ہنری نے اس پر ترس کھا کر گولی مارنے کی بجائے اسے چھوڑ دیا۔ بعد میں وہی ہٹلر ترقی کرتے کرتے جرمنی کا حکمراں بنا، اور پھر اس نے جو کچھ کیا وہ دنیا کے سامنے ہے۔ اگر ہٹلر کو چھوڑا نہ جاتا، جو بظاہر بہت ہی معمولی سا عمل ہے، لیکن اس معمولی عمل نے انسانیت کو غیر معمولی نقصان پہنچایا۔ ٹائٹینک، جی جناب، وہی ٹائٹینک جس کے نام سے ہالی ووڈ کی مووی بھی بہت مشہور ہوئی ہے اور آپ نے ضرور دیکھی ہوگی۔ ٹائٹینک جب بنایا گیا تو وہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا بحری جہاز تھا اور دعویٰ کیا گیا تھا کہ وہ ڈوبے گا نہیں، لیکن اپنے پہلے ہی سفر میں 15 اپریل 1912 کو وہ برفانی تودے سے ٹکرایا اور غرق ہو گیا۔ ٹائٹینک پر ہونے والی جدید تحقیقات جو جرنلسٹ سنم مولونی نے 30 سال کی، ان سے پتہ چلا ہے کہ ٹائٹینک کی تباہی کی اصل وجہ برفانی تودہ نہیں تھا، کچھ اور چھوٹے چھوٹے اسباب تھے۔ جناب، یہاں بھی بٹر فلائی ایفیکٹ کام کرتا ہے۔ مثلاً جہاز کی تباہی سے 3 ہفتے پہلے کسی ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے جہاز کے نچلے حصے میں آگ لگ چکی تھی، جس کی وجہ سے جہاز کا ڈھانچہ کمزور ہو گیا۔ یہ الگ معاملہ ہے کہ جہاز کا خاص وہی حصہ تودے سے ٹکرایا جس میں آگ لگی ہوئی تھی، اور چونکہ وہ آگ کی وجہ سے کمزور ہو چکا تھا اس لیے فوراً تباہ ہو گیا۔ جہاز میں سب کچھ رکھا گیا، 3500 شراب کی بوتلیں، 8000 سگار، لیکن دوربینیں نہیں رکھی گئیں۔ کیا دوربینیں اتنی ہی ضروری تھی؟ جی ہاں، کیونکہ اس زمانے میں سونار سسٹم تو تھا نہیں جو پہلے سے خود ہی خطرے کا بتا دیتا، لہٰذا دوربینوں ہی سے دور سے آتے خطرے کو جانچا جا سکتا تھا۔ لیکن چونکہ جہاز پر دوربینیں موجود نہیں تھیں، اس لیے دور سے کسی تودے جیسی بڑی شے کو دیکھنا بھی ممکن نہ رہا۔ مخصوص دوربینیں جو بحری جہاز کے عملے کے لیے ہوتی ہیں، وہ بھی خاص الماری میں مقفل تھیں، اور اس الماری کی چابی سیکنڈ آفیسر ڈیوڈ بلیئر کے پاس تھی، اور اسے جہاز کی روانگی کے آخری لمحات میں اپنے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ وہ جاتے جاتے نئے آفیسر کو یہ چابیاں دینا بھول گیا۔ اس بھول کا پتہ جہاز کی روانگی کے 3 دن بعد چلا کہ جب ٹائٹینک بیچ سمندر میں تھا۔ اگر عملے کے پاس دوربینیں ہوتی تو یقیناً وہ برفانی تودے کو دور سے دیکھ لیتے۔ اس کے علاوہ لائف بوٹس کی تعداد، جہاز میں موجود مسافروں کی تعداد اور ضرورت کے لحاظ سے 60 ہونی چاہیے تھی، لیکن مسافروں کو عرصے پر زیادہ جگہ فراہم کرنے کی غرض سے آخری وقت میں لائف بوٹس کی تعداد 20 کر دی گئی۔
اگر حادثے کے وقت ضرورت کے مطابق کشتیاں ہوتیں تو یہ ممکن تھا کہ کہیں زیادہ جانیں بچائی جا سکیں۔ دوستو، ہم نے یہاں بٹر فلائی ایفیکٹ کی چند تاریخی مثالیں دی ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا بٹر فلائی ایفیکٹ ہمیشہ انسان کو نقصان پہنچاتا ہے؟ نہیں جناب، اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر قاسم علی شاہ کے لڑکپن میں ان کا کلاس فیلو انہیں حضرت واصف علی واصف کی کتاب پڑھنے کو نہ دیتا اور وہ اس کتاب کے ذریعے واصف صاحب سے واقف ہوتے اور نہ متاثر، تو شاید قاسم علی شاہ وہاں نہ ہوتا جہاں آج ہے۔ اچانک ایک کتاب پر نظر پڑنا اور پھر اس سے انسپریشن لینا بھی بٹر فلائی ایفیکٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ ہم ایک لفظ اپنی گفتگو میں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، اتفاق سے، اتفاقاً، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کچھ بھی اتفاق سے نہیں ہوتا۔ بٹر فلائی ایفیکٹ ہمیں بتاتا ہے کہ سب کچھ کیلکولیٹڈ ہے، اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کہوں گا کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیلکولیٹڈ ہے۔ ہاں، ہمیں اس کا پتہ پہلے سے نہیں ہوتا، اس لیے ہم اسے اتفاق سمجھتے ہیں۔ اس ویڈیو کا سب سے اہم سبق: کسی بھی معمولی سے معمولی واقعے یا شے کو غیر اہم نہ سمجھیے۔ زندگی میں ہر شے، ہر واقعہ، ہر تجربہ اہم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا ضرور کرتے رہیے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے، اللہ سے معافی اور عافیت کا سوال کرو، بے شک کسی انسان کو ایمان کے بعد عافیت سے بہتر کوئی شے نہیں ملی۔ آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے ہر دم عافیت کی دعا کریں اور دن بھر بار بار کرتے رہیں، اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اے اللہ، میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو ہر دم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عافیت اور مغفرت عطا فرمائے۔ والسلام۔